الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 15 شوال المکرم 1441 ہجری 8 جون 2020 دوشنبہ یوم الاثنین کا مبارک دن۔ بزرگوں کے واقعات اس سلسلے کا یہ دوسرا آڈیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک حالات میں سے چند باتیں۔ آپ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے کا جو زمانہ تھا اسے زمانہ جاہلیت کو کافی طویل یہ زمانہ رہا۔ آپ کا نام اس دور میں عبد الکعبہ رکھا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اسلام کو قبول جب آپ نے کیا تو آپ کا نام تبدیل فرما دیا اور آپ کا نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن عثمان ابی قحافہ۔ تو آپ جو مشہور ہیں ابو بکر سے، بہت سے لوگوں کا آپ کا نام ہی نہیں پتہ ہوگا، یا پتہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ نہیں پتہ تو اب یاد کر لیجیے۔ عبداللہ آپ کا نام تھا، آپ کے والد کا نام عثمان تھا، وہ بھی ابو قحافہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی جب بھی اپنا ذکر کرتے والد کا تو ابو قحافہ کے بیٹے اس طریقے سے ذکر کیا ہے۔ والد کا نام جو ہے عثمان ہے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اسے دیکھو، یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ عربی ہے ھذا عتیق اللہ من النار، اسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ عتیق یعنی آزاد، جہنم سے آزاد۔ تو یہاں سے آپ کا یہ لقب بھی ہے عتیق، یہ حضور نے آپ کو لقب عطا فرمایا تھا عتیق کا۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اس کتاب المختار میں بھی لکھا ہوا ہے، اور سچی حکایات اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ جو تھے تجارت، اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ میں نے کل عرض کیا تھا اس کے پہلے آڈیو میں کہ آپ جو ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یعنی چوری ڈکیتی وغیرہ یا کچھ بھی حرام کاری اس وقت میں بھی آپ نے نہیں کی۔ ہاں، تجارت وغیرہ آپ اس وقت میں بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ تجارت کے مال کو لے کر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، مکہ المکرمہ سے شام، جسے آج انگلش میں سیریا کہا جاتا ہے، جہاں طوفان برپا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، پتہ نہیں کیا اللہ کی مصلحت ہے، یہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے، ورنہ شام کا بہت بڑا حصہ موجود ہے احادیث میں اور اسلامی تاریخ میں، بہت بڑا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی بزرگ ترین شخصیت، جن کا بہت احسان ہے ہماری اسلامی تاریخ میں، اسلام میں، آپ کے مزار پاک کو بھی شہید کیا گیا اور بے حرمتی کی گئی ہے۔ ابھی بس کچھ ہفتہ بھر ہوا ہوگا اسی سیریا، اسی شام میں۔ اللہ رحم کرے ہمارے حال پر اور ظالموں پر اللہ اپنا قہر و غضب نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی شام میں جو ہے ایک بڑی، سمجھ لیجیے کہ تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا شام، مکہ سے اور بھی دوسرے علاقوں سے لوگ اپنا مال لے کر وہاں جایا کرتے، خرید و فروخت تجارت کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنا جو ہے مال لے کر روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے
सूरज और चांद उतरकर मेरी गोद में आ गए हैं और मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया, अपने अंदर समेट लिया। आसमान और सूरज उतर कर आ गए, अपने सीने से समेट लिया। ये ख्वाब जो होते हैं ये अल्लाह की तरफ से जो अच्छे ख्वाब आते हैं ये इल्हामात होते हैं। ये ख्वाबों पर ध्यान देना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। बड़ा एक बहुत बड़ा इल्म है ये ताबीर और रुया जो है, ये बहुत बड़ा इल्म है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदीस में मौजूद हैं कि आप खुद सहाबा से भी पूछते किसने क्या ख्वाब देखा और फिर उसकी ताबीर बयान फरमाते। एक ख्वाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुझे याद आ रहा है कि हुज़ूर ने खुद फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मेरी उम्मत के लोग आ रहे हैं जिनके बदन पर कपड़े, कुछ के कपड़े छोटे हैं, कुछ के कपड़े थोड़े बड़े हैं, कुछ के कपड़े जो हैं यानी कि पूरा नीचे तक हैं थोड़े। मेरी उम्मत के लोग मेरे सामने से गुजरते जा रहे हैं। उसने में हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी आए, अबू बकर भी आए, तो उनका कपड़ा इतना बड़ा था कि वो ज़मीन से घसड़ते हुए आ रहे थे, यानी कपड़े को खींच के, बिल्कुल यानी इतना तवील बहुत बड़ा कपड़ा था, घसीटते हुए चले आ रहे हैं सब। हालांकि ये दुनिया में तकब्बुर से कपड़े लटकाना हराम है। तकब्बुर जैसे आजकल वो अरबों में है ना, देखिए आप कंदूरे पहनते हैं वो लोग लंबे लंबे, उस पर फ़ख्र करते हैं, तकब्बुर करते हैं। देखा है मैंने, तो खुद मुशाहिदा किया है। ये आज भी ये जो हमारे यहाँ भी पहनते हैं टखनों से नीचे तक के और फिर लटकाते हैं, फॉल, पैंट में फॉल आनी चाहिए। मैंने काम किया टेलर की दुकान में तो मुझे पता है, ऐसे लटकाते हैं ऊपर से छोड़ते हैं, गिरता है, ऐसे गिरना चाहिए, फॉल। ये तकब्बुर है। फैशन के हिसाब से वो तकब्बुर में शामिल नहीं होगा, पर ये जो है तकब्बुर के हिसाब से जो कर रहे हैं तो फिर उसके बारे में बड़ी वईदें हैं। सुन्नत यह है कि टखने से ऊपर पैंट रहे, पैंट या शलवार तो सुबहान अल्लाह, पाजामा शलवार हो। तो ये दुनिया में तो एक बात आ गई तो मैंने अर्ज़ की। तो ये ख्वाब में आपने देखा कि सिद्दीक़ अकबर का जो कपड़ा बहुत बड़ा ज़मीन पर घसट रहा है, तो वो दुनिया का हक़ वहाँ नहीं लगेगा। अभी आप कोई सोचे, और वो अभी ताबीर भी आएगी तो आपके समझ में आ जाएगा। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसकी ताबीर क्या है, इस कपड़े से मुराद क्या है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद ईमान है। यानी लोगों के ईमान अपने आप तक ही काफ़ी हैं, नहीं इतने हैं कि किसी का कम है किसी का ज़्यादा, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का ईमान इतना ज़्यादा है कि वो घसीटते हुए आ रहे हैं, इतना बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ईमान वाले हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये आपने भी ख्वाब देखा, और ऐसा ख्वाब कि सूरज और चांद उतर कर आए, मैंने अपनी गोद में ले लिया। बड़े आप परेशानियाँ नहीं कि इतना ऐसा ख्वाब क्या है यार, मैं इसकी ताबीर तो पता करूं। तो शाम में जो एक राहिब, यानी अंग्रेज़ों ईसाइयों का जो पादरी जिसे कहते हैं, उस वक्त के राहिब थे, बड़ा बूढ़ा जैसा था, इल्म वाला था। आपने लोगों से पूछा कोई ताबीर बताने वाला है? लोगों ने कहा वो है, उसके पास जाकर मालूम करो। आप गए उसके पास और उसे जाकर अपना ख्वाब बताया। तो इसने ख्वाब सुनने के बाद कहा कि क्या तू मक्का से आया है, हरम से आया है? आपने कहा जी हाँ, मैं हरम से ही आया हूँ। उस राहिब का नाम बुहैरा था। ये आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत में भी इसका जिक्र आया है, और यही भी है किताबों में कि वो राहिब जो है मुसलमान हो चुका था। अपना इस्लाम जाहिर नहीं किया था उसने, पर ईमान ले आया था, क्योंकि वो इल्म वाला था, इल्म था उसे। सारी निशानियाँ, हुजूर की निशानियाँ भी इसने देखी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरतुल मुस्तफ़ा में है, काफ़ी वाक़या मौजूद है। तो यहाँ भी उसने आपका ख्वाब सुनने के बाद पूछा कि क्या तू मक्का से? तो आपने कहा जी हाँ, मैं मक्का से हूँ। फिर उसने कहा क्या तू कुरैश है, कुरैश कबीले से? तो आपने कहा जी मैं कुरैश कबीले से ही हूँ। तो उसने कहा क्या तू ताजिर है? मैंने कहा हाँ, मैं ताजिर ही हूँ। आप सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं ताजिर हूँ। तो अब ये राहिब कहता है, अगर तेरा ख्वाब सच्चा है जो तू बता रहा है, अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो सुन ले, इसे सुन ले कि बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा हरम पाक में अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक नबी को मबऊस फरमाने वाला है। एक नबी तेरी कौम में, तेरी ही कौम में, कुरैश में ही
نبی آئیں گے، اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے، اور تو جو ہوگا ابو بکر، تو جو ہوگا تو ان کا وزیر بنے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ابھی تو اسلام کا یعنی کہ اعلان بھی نہیں ہوا، اسلام کی دعوت بھی نہیں دی گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی خلافت یہ شروع سے ہی حق تو حق ہے ایک دم، اس پر اور بھی روایتیں آئیں گی۔ تو جو حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو نہ مانے، کہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کا حق چھین لیا معاذ اللہ رب العالمین، وہ بالکل جاہل ہے، اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ ان پر انشاءاللہ اور باتیں بعد میں بھی آئیں گی، آگے بھی انشاءاللہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ تو ان کا وزیر بنے گا، اور وہ کیسا وزیر؟ ان کی حیات میں وزیر بنے گا، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد، ان کی موت کے بعد تو اس کا خلیفہ بنے گا۔ ایسی تعبیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم خوش ہو گئے، دل میں ایک دم اطمینان آ رہے، اتنا بڑا، اور ہماری قوم میں کوئی نبی آنے والے ہیں، اور آپ تو انہیں اللہ کی تلاش میں ہی تھے، سیدھی حق راہ کی تلاش میں ہی تھے، انہیں شروع سے ہی بت پرستی وغیرہ سے، میں نے پچھلی آڈیو میں عرض کیا، بچپن سے ہی دور تھے، بلکہ ماں کے پیٹ سے ہی، یعنی کہ ماں کو بھی روک دیتے تھے۔ میں نے واقعہ بھی پیش کیا تھا کل۔ بڑی دل میں اطمینان ہوا، خوشی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اپنا تجارت کا مال و سامان وغیرہ بیچنے کے بعد آپ واپس مکہ المکرمہ جب پہنچے، تو اسی دوران میں حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا۔ لوگوں نے آپ کو کہا، اس میں بھی روایتیں ہیں، ایک اور روایت بھی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ لوٹے، جب سنا کہ محمد نے اعلان کیا ہے نبوت کا، تو حضور کے پاس پہنچے، فوراً حضور سے دوستی پہلے سے تھی، جا کر کہا یا محمد مد دلیل علی ما تدعی، یعنی آپ جو تدعی، جو آپ جو لوگوں کو بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو تمام بتوں سے ہٹا کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی عبادت کی جو آپ دعوت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل تو دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر دیکھا اور ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر تجھے دلیل چاہیے، جو خواب تو نے شام میں دیکھا تھا، جو ملک شام میں جو خواب تو نے دیکھا، وہ میری ہی دلیل ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ میری دلیل جو ہے میری نبوت کی، وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا۔ میرے آقا مکہ المکرمہ میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق ملک شام میں ہے، وہاں خواب دیکھ رہے ہیں، راہب کو بتا رہے ہیں، اور کسی کو بتایا بھی نہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خواب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ حضور غیب کی باتوں کو جان لیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ ہمارا عقیدہ میں بار بار میں نے کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، خود سے کوئی کچھ نہیں جان سکتا، اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ وہ خواب جو ہے وہ میری نبوت کی دلیل ہی تو ہے، یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم اٹھے، آگے بڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔